السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اب تھوڑی سی بات کر لیں. آج یہ جو بجلی کا بحران حیدرآباد میں بھی، مینلی حیدرآباد، اس کے آس پاس، اور ان کی ایسکو کی نااہلی بھی، اور اس پہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جلدی بھول جاتے ہیں نا، پاکستانی ہم لوگ ایسے ہیں کہ جلدی بھول جاتے ہیں. تو اگر یاد ہوگا کہ 10 جنوری اور اسی سال 10 جنوری کو اچانک پورے پاکستان میں اندھیرا چھا گیا اور بہت بڑا بلیک آؤٹ ہو گیا. الیکٹریسٹی کا بحران ہو گیا. بعد میں گڈو بھی بولتے ہیں، اور گڈو پاور پروجیکٹ، تھرمل پاور پروجیکٹ، یہ کشمور میں ہے. اور کشمور جو ہے پہلے تو جیکم آباد کا پارٹ تھا، ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا. یہاں پہ کوئی فالٹ ہوئی ان سے، یا انہوں نے نیگلیجنس کی ان کے اسٹاف نے، کیونکہ نیگلیجنس کی بعد میں انہوں نے فیبرری میں ایک رپورٹ جاری کی کہ جی ان کی غفلت تھی کشمور تھرمل پاور پروجیکٹ والوں کی، اور اس وجہ سے یہ بلیک آؤٹ ہوا اور پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا. کیونکہ ہم نقصان کا جو ہے نا تخمینہ نہیں لگاتے کہ اس سے کتنے اکانومی کو نقصان ہوا. میں اکنامسٹ بھی ہوں، ماسٹرز ہوں اکنامکس میں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انڈسٹری کا پہیہ رک گیا، پورٹس پہ اور پی آئی کے ایئرپورٹس، یہ پاکستان کے ایئرپورٹس جہاں سے پی آئی کی فلائٹس ہوتی ہیں، تو پی آئی کو کتنا نقصان ہوا، اور شپنگ کو کتنا نقصان ہوا، اور انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس، وہ ان کو آپریشن تھیٹر بند ہو گئے، کتنے لوگ اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور کیا کیا ہوا. وہ بہت ساری باتیں ہیں، ہم یہ اس پہ سوچتے نہیں ہیں. پھر بعد میں ایک کمیٹی بن گئی، انہوں نے رپورٹ دے دی، اور اس پہ ہم نے کچھ انجینئروں کو سسپینڈ کیا، پھر بحال کر دیا ہوگا. اور یہ اگر ان کو چائنا کی طرح ٹانگ دیتے تو ایک تو پھر یہ ہوتا نہیں واپس، اور وہ غفلت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم اگر ایسا قانون بنائیں، یہ تو قانون نہیں ہے، باقی سزا بھی نہیں دی ہوگی انہوں نے، ڈسمس بھی نہیں کیا ہوگا. اور اوپر کے جو لیول کے افسر ہیں وہ تو اپنا بخار اتار کے نیچے پھینکتے ہیں. جیم آپریشن کی ذمہ داری ہو تو نیچے ڈال دے گا انجینئرس پہ اور نیچے افسروں پہ. تو لہٰذا اسی طرح ہمارے یہاں نقصان ہوتا چلا جائے گا. اس پاکستان میں اگر ہم ایگزامپل نہیں بنائیں گے. اب یہ بارش ہوئی حیدرآباد میں 2 دن پہلے،
بارش کے ساتھ ہی یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسکو کا سسٹم ہی ایسا ہے، جیسے فیو ڈراپس فال ہوئے تو ان کی بجلی گئی، اور پھر وہ جب تک آپ کہتے رہو تو یہ بحال نہیں کریں گے۔ پھر ان کے پاس جو ہے آپریشن کا سسٹم جو ہے اور مینٹیننس کا، وہ انتہائی ناقص ہے۔ اس میں میں نے پہلے پروگرام کیا تھا جس میں ان کا بلاسٹ ہوا تھا، ٹرانسفارمر بلاسٹ ہوا اور 10 آدمی مر گئے۔ وہ اس طرح لیا ہے ہم لوگوں نے کہ جس طرح وہ انسان ہی نہیں تھے، تو اس میں بھی ایک انجینئر کو سسپینڈ کیا، پھر یہ بعد میں بحال کر دیں گے۔ اس میں اسی طرح چلتا جائے گا جب تک کہ ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے۔ ایف آئی اے کا ڈی جی اچھا آدمی ہے، یہ اپنا ثناء اللہ، اس کے حوالے کریں، سب سے پہلے ان کی اسیٹ انکوائری کریں، سب افسروں کی، پچھلوں اگلوں سب کے، کیونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک 85 سے ریٹائرڈ اور سرونگ ہو، جو بھی پبلک سرونٹ ہے، یہ میں بھی اینی بڑی، وہ اس کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس حساب سے انکوائریاں شروع کریں کہ انہوں نے کہاں سے ایسیڈ بنائے، کہاں سے انہوں نے اپنے پرائیویٹ بزنس شروع کیے، اور کہاں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے، اور یہیں سے انکوائری شروع ہوتی ہے اصل میں، جو نئے والوں کو کرنی آتی نہیں، اور ان کے ڈکلیریشن آف اسیٹ سے ہوتی ہے انکوائری شروع۔ گورنمنٹ پبلک سرونٹ جو ہوتا ہے تو اس کے ڈکلیریشن آف اسیٹ سے انکوائری شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ملیشیا سے شادی کر لی اس نے 2011 میں، اسیٹ بنایا اس نے 2006، 7، 5 میں اس کے باپ نے، تو لکھ دیا کہ نہیں جی یہ تو وہ لائی تھی اس کی بیوی۔ اس طرح اب نہیں چلے گا، جو کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے، اگر آپ نہیں ٹانکیں گے تو چیئرمین نیب صاحب، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، عوام اب سخت پریشان ہے اور کرپشن سے عاجز ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو ووٹ اس لیے ملا تھا کہ آپ جو ہیں کرپٹ لوگوں کو، ان کو سیدھا کریں گے، ان کو پنشمنٹ ملے گی، تو آگے کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کرپشن کی۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے حیدرآباد میں کہ جام شوروں میں گریڈ اسٹیشن ہے 500 kV کا، وہ کوئی ٹرپ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے 71 گریڈ اسٹیشنز جو ہیں اس کو کہ اڑ گئے، آپ اندازہ کریں، اور آج اس کو تیسرا دن ہے۔ تو چائنا کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو چائنا سے یہ نہیں سیکھتے ہم کہ وہ کتنی جلدی اس چیز کو ریپیئر کرتے ہیں اور واپس ٹریک پہ لے آتے ہیں۔ تو آج تیسرا دن ہے اور یہ ہمارے ایسکو والے سوئے ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہے پریشان ہیں، بار بار یہ بجلی بند کر دیتے ہیں، رات کو بند کر دیں گے، 3 بجے بند کر دیں گے، 4 بجے بند کر دیں گے۔ ان کو نہ احساس ہے اس کا کہ اس کے جو امپیکٹ ہے، بیڈ امپیکٹ کیا اکانومی پہ کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے، لوگوں پہ کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے، اور لوگوں میں جو یہ کریٹ کر رہے ہیں ایک قسم کی بے چینی اور ہیٹریٹ، تو وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں، پرائم منسٹر آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہے اس کی، کیونکہ یہ تو پے اپنی اٹھاتے ہیں، جو کماتے ہیں الگ کماتے ہیں، وہ بھی کماتے ہیں۔
ان کو کیا کہ اس کا بیڈ امپیکٹ پڑے گا، آپ پہ پڑے گا. تو کائنڈلی یہ ڈی جی ایف آئی اے کو دیں انکوائری، ان کے خلاف انکوائری شروع کریں، اور میں ان کا مکمل ڈی جی ایف آئی اے کو پرووائڈ کروں گا کئی چیزیں، تو انشاءاللہ کچھ امپرومنٹ آ جائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.